الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وقال في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے پیارے امت کے سہارے جناب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ حضور پرنور شفیع یوم النشور شہنشاہ خوش خصال صاحب شیریں مقال مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو باعث تخلیق کائنات بھی ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد معزز محترم محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اور میں اس وقت مل کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بیٹھ کر ان پیاروں کا ذکر کر بھی رہے ہیں اور ذکر سن بھی رہے ہیں۔ دعا ہے کہ ان پاکوں کا ذکر اللہ تعالی ہمارے بخشش کا سامان بنائے۔ سامعین ذی وقار، محرم الحرام جب مہینہ آتا ہے تو اہل ایمان اور محبت والے لوگ خصوصیت کے ساتھ شہدائے کربلا حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کا ذکر خیر اور ان کی یاد منا کر اپنے دلوں کو سکون دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں
ان پاک ہستیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کی آن اور شان کو بڑھایا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں، اسی میں انشاءاللہ ان پاک ہستیوں اور پاک ذکر کا، پاک لوگوں کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میری راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، کیوں؟ وہ اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ زندہ ہے۔ تو پھر ہمیں زندہ نظر کیوں نہیں آتے؟ رب فرماتا ہے تم اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ تصور بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ جیسے کوئی قتل ہو کے مر جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم نے اس کو کفنایا بھی، نہلایا بھی، دفنایا بھی، قبر کے سپرد بھی کیا، خاک بھی ڈالی، اور واپس آ کر اس کے لیے فاتح خوانی بھی کی، لوگوں نے تعزیت بھی کی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ رب کائنات اپنے بندوں کو خبردار کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میری راہ میں جو مارے جاتے ہیں انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات، ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، رب کہتا ہے کہ اس نے میرے نام پر اپنا خون بہا کر اپنی جوانی اور اپنی زندگی لٹائی ہے۔ اس نے اگر میرے لیے اپنی زندگی لٹائی تو میں رب ہو کر اس کو زندہ نہ ہونے کے باوجود بھی زندہ رکھوں گا، اور قیامت تک کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی کوئی اس کو مردہ کہہ سکے، کیونکہ اس کو بنانے والے رب نے اعلان کر دیا کہ جب میں اس کو زندہ کہہ رہا ہوں تم مردہ کہنے والے کون ہوتے ہو؟ تو شہید کا رتبہ کیا ہے؟ شہید کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جن پر انعام کیا ہے نا، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ پہلا درجہ کس کا ہوا؟ انبیاء کا ہوا۔ دوسرا درجہ کس کا ہوا؟ صدیقین کا ہوا۔ تیسرا درجہ جا کے آتا ہے شہداء کا۔ اب ان شہداء جو تیسرا درجہ ہے، اس درجے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ سکو اتنا تم میں شعور ہی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ لوگوں میں سے تیسرا درجہ، تیسرے درجے کے لوگوں کی زندگی کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو مجھے بتاؤ اس پہلے درجے والوں کی زندگی کو ہم کیسے سمجھ سکیں گے؟ تو سامعین عزیز وقار، یہ تیسرا درجہ شہداء کا ہے، اور جب شہیدوں کا نام آتا ہے تو ان میں سر فہرست جن کا نام ہوتا ہے وہ تیرے اور میرے امام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آج شہادت کو بیان کرنا ہے، بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر سے بات کروں۔ 10 محرم الحرام کا 61ویں ہجری میں جو ایک مارکہ حق و باطل ہوا، اس مارکے کو شہدائے کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ معاملہ اس طرح ہوا کہ جب یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اطراف عالم میں اپنے آس پاس لوگوں کی بیعت لینا شروع کر دی، اور اس کو کسی اور سے خطرہ بھی نہ تھا
اس کے ذہن میں جو کھٹکا اور خطرہ تھا وہ فقط یہ تھا کہ یہ آل نبی جو ہے نہ غلط بات سنتی ہے نہ غلط بات کرنے دیتی ہے، ان کے ہوتے ہوئے میں اپنے مقصد پر کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس نے سب سے پہلے قاصد مدینے بھیجے اور بھیج کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ اب وہاں پر عتبہ اور مروان دونوں پیغام لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس پیغام بھجوایا کہ رات کے وقت آپ دربار میں حاضر ہو جائیں۔ امام حسین کے پاس جب پیغام آیا تو امام حسین نے تشویش کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ رات کو دربار ختم ہونے کے وقت مجھے طلب کیا جا رہا ہے، ضرور کچھ معاملہ خراب لگتا ہے۔ اپنے رفقا سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میرے جانے کے بعد اگر تمہیں لگے کہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات خراب ہیں، تو میرے پیچھے تم بھی آ جانا۔ آپ اندر جاتے ہیں، عتبہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ حضور آپ کے پاس آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ میرے امام ہمام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آل رسول ہیں، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم تنہائی میں چھپ چھپا کر کسی کی بیعت کرنے یا کسی سے برات کا اظہار کریں، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ جلسہ منعقد کیا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، ان کے سامنے مجھ سے بیعت لی جائے، پھر جو جواب ہمارا ہوگا ہم تمہیں وہ جواب دیں گے۔ اور کہا آپ کا جواب کیا ہے؟ کہا میں آل رسول ہوں، میرے فضائل سے میرے نامہ کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں، لہذا مجھ جیسا بندہ اس فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہہ کے واپس پلٹ پڑے۔ آپ واپس جا رہے تھے نا، پیچھے مروان نے عتبہ سے کہا کہ ابھی ہمارے پاس اچھا موقع ہے، یہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اچھا موقع ہے، ان سے زبردستی بیعت لے لو، اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر ان کے تن سے جدا کر لو۔ یہ بات میرے امام حسین نے سن لی۔ جو ہی یہ بات میرے امام حسین کے کانوں میں پڑی، میرے امام حسین وہیں سے پلٹے، وہاں سے پلٹ کر اپنی تلوار نکالی، تلوار نکال کر لہرائی، محسوس یہ ہوتا تھا محمدی کی چال سے علی کا شیر نکل آیا ہے۔ اب اپنی تلوار نکالی، تلوار لہرا کے کہا او مروان تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے جانتا نہیں، میں حسین ابن علی ہوں، میں وہ ہوں جس کے گھر میں قرآن کا نزول ہوا ہے، میں وہ ہوں جس کی سواری دو عالم کے سرکار ہیں، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، اور تو مجھے پتا ہے کس کی بیعت کرنے کو کہہ رہا ہے؟ تو اس کی بیعت کرنے کو کہہ رہا ہے کہ جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، جس کو حدود اللہ کا پاس نہیں ہے، جس کو حدود اللہ کی حیا نہیں ہے، مجھ جیسا پاک بندہ اس ناپاک کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اور رہی بات تمہارے سر اتارنے کی، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے میرے باپ کو زمانہ شیر خدا کے نام سے یاد کرتا ہے، میرے باپ کو زمانہ حیدر کرار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اگر بھول چکے ہو تو میں دہرا دیتا ہوں، جسے زمانہ خیبر شکن کے نام سے یاد کرتا ہے اسے زمانہ میرا بابا کہتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو مروان کے پاس جواب نہیں بچے کہ اس کو کوئی جواب دے سکے، وہیں خاموش ہو گیا، چلا گیا۔ عتبہ سے کہا تم نے اس کو جانے کیوں دیا، اتنا اچھا موقع ہاتھ سے گوا دیا؟ تو عتبہ نے کہا
میں یہ پسند نہیں کرتا کہ بیعت نہ لینے پر آل رسول کا قتل کروں اور خون ریزی کروں. اب یہ مروان جو تھا یہ تھا بڑا منافق، لیکن اس وقت منافقانہ رویے سے اس نے ہنسی میں بات ٹال دی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے جو کیا سو کیا. اب امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا. بیعت سے انکار کے بعد یزید اور تہش میں آ گیا اور وہ آل نبی اہل بیت اطہار کا دشمن ہو گیا. لہذا اس نے اور جو جتن تھے وہ اس نے اپنانے شروع کر دیے. ادھر سے اس نے اپنی سلطنت پہ بیٹھ کر اپنا تخت سنبھال لیا، دوسری طرف سے کوفی حضرات وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پہ خط بھیج رہے تھے کہ ہمیں ہمارے پاس آئیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں، اور ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کر کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یزید کے ظلم و ستم سے ہم تنگ آ چکے ہیں. اب امام کے پاس خط آ رہے تھے، یہ ایک شرعی حجت تھی. امام نے فیصلہ کیا کہ میں کوفہ کی طرف جانے لگا ہوں. اکابر صحابہ کرام نے منع کیا کہ آپ وہاں نہیں جائیں، کیونکہ کوفیوں کی بد عہدی اور عہدہ شکنی جو ہے یہ بڑی مشہور تھی. آپ کی عہد شکنی لوگوں کے سامنے تھی. اکابر صحابہ کرام نے اس چیز کا اصرار فرمایا کہ آپ نہ جائیں. پھر امام حسین نے اتمام حجت کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کر کوفے بھیجا. بیٹا یہ اس کا فلیش بند کرو. اپنا قاصد بنا کر امام نے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا. جب آپ وہاں پہنچے، وہاں پہنچتے ہی آپ کے ساتھ آپ دونوں شہزادے بھی ہیں، وہاں پہنچتے ہی 12,000 کوفی اس وقت آ کر ان کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں اور ان کے آنے کا استقبال بھی کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اب اس عالم میں مسلم بن عقیل کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہماری حمایت کرنے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے فوراً خط لکھا. خط لکھ کے امام حسین کو روانہ کر دیا. ادھر ابن زیاد دھوکے کے ساتھ وہاں داخل ہوا اور داخل ہو کر اس نے مکاری کے ساتھ وہاں پہ حملہ کیا اور کچھ لوگوں کو قید کیا، کچھ لوگوں کو بھڑکا کے ان کو خلاف کیا، اپنی مکاری اور قیادی دکھائی. اب یہاں پہ عالم یہ ہو گیا کہ امام مسلم جو تھے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے 30,000 لوگ موجود تھے، اور جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا تو پیچھے ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا. سارے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اب مسلم بن عقیل نے جب یہ معاملات دیکھے کہ یہ تو مجھ سے تو جان نچھاور کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن اب عالم یہ ہے کہ میرے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ہے. بلایا ہوا امام اس وقت مسافر بن گیا. ان کے لیے ٹھکانہ نہ رہا، بیٹھنے کی جگہ نہیں، رات گزارنے کے لیے چھت نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں. گزرتے گزرتے ایک جگہ پر پہنچے، ایک گھر میں پناہ لی. وہاں سے بھی ابن زیاد کو خبر ہو گئی. ابن زیاد نے اپنی پوری فوج کو بھیجا. پوری فوج کو بھیج کر ان کو کہا کہ مسلم بن عقیل کو میرے پاس لایا جائے. مسلم بن عقیل نے ان کی آواز پا کر اپنی تلوار نکالی، تلوار نکال کر ان سے جانبازی کے ساتھ مقابلہ کیا. وہ کئی لوگوں میں مشتمل وہ ایک جماعت تھی، ایک پوری فوج تھی، جس کو حضرت مسلم نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد آپ کو دیکھا کہ آپ مزید جوش میں ہیں. اب ابن زیاد نے کہا کہ یہ ایسے قابو نہیں آئیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ مکاری کی جائے، کسی مکاری کے ذریعے ان کو بھڑکایا جائے. انہوں نے ان کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم آپ کو قتل بھی نہیں کریں گے، آپ کی گستاخی بھی نہیں کریں گے، لہذا آئیں ہم امن کے معاہدے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کو یہ بات اچھی لگی، آپ چلے گئے. آپ جو ہی اندر جاتے ہیں تو اس ابن زیاد مکار نے دروازوں کے پیچھے ہتھیار چھپا کے رکھے ہوئے. آپ جو ہی اندر جاتے ہیں دروازے بند کر کے ہتھیار اٹھا لیے گئے. ان کو اور طریقوں سے ستایا بھی گیا. بالآخر آپ کو اندر قید کر کے شہید کر دیا گیا.
آپ شہید ہو گئے، آپ کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جس مدینے میں حسین بچپن سے لے کر جوانی تک کھیلتا رہا ہوگا، اس مدینے کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، اطراف عالم سے لوگ مدینے کی زیارت کے لیے جوگ در جوگ آ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر مدینہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور حسین اپنے مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ چھوڑا، کچھ دن مکہ مکرمہ رہے۔ مکہ مکرمہ میں رہنے کے بعد 2 ذی الحج، 3 ذی الحج اور بعض روایات کے مطابق 9 ذی الحج آپ اس تاریخ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں آپ کو کئی اکابر صحابہ کرام ملتے ہیں، مل کے آپ کو کہتے ہیں حضور نہ جائیں، وہاں نہ جائیں۔ حضور نے کہا مجھ پر مذہبی اور شرعی فریضہ ہے، مجھے ان لوگوں نے طلب کیا ہے، میں وہاں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ کسی نے کہا حضور حج کا مہینہ ہے، مکہ میں بہار آئی ہوئی ہے، رات شب رات کی طرح ہے، دن عید کی طرح ہے، رونقیں بحال ہو رہی ہیں، اور یہ آباد آپ نے کیا ہے، آپ ہی حج کر کے چلے جائیں، ایسی بھی کیا جلدی، حج کر کے چلے جائیں۔ گویا میرے حسین زبان حال سے اس کو جواب دے رہے تھے کہ تم یہاں پر حج کرو گے، یہ تمہارا حج ہوگا، میں وہاں جو حج کروں گا وہ حج اکبر ہوگا، وہ حج اکبر ہوگا۔ تم یہاں کعبے کا طواف کرو گے، میں وہاں شہیدوں کا طواف کروں گا۔ تم یہاں صفا مروہ کی سعی کرو گے، میں وہاں شہداء کے لاشوں کے پاس سعی کروں گا۔ تم یہاں آب زمزم پی کر اپنی پیاسوں کو بجھاؤ گے، میں وہاں پیاسا رہ کر اپنے شہیدوں کے لاشوں کو اٹھاؤں گا۔ تم یہاں رہ کر ثواب کماؤ گے اور کعبے کو آباد کرو گے، میں وہاں رہ کر کعبے کو آباد رہنے کا سامان کروں گا۔ آج اگر میں نہیں جاتا تو کل کعبے کی رونقیں میرے بعد آنے والے نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں آج جاؤں گا اور اتمام حجت کو قائم کروں گا کہ میں جا کر ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کا آسرا بنوں گا جن لوگوں نے میرے نانا کے دین کو داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں میرے امام حسین نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے، میں جاؤں گا اور جا کر ان کا آسرا بنوں گا۔ اب امام حسین چل دیتے ہیں، راستے میں کئی اکابر صحابہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، آپ نے پھر ان کو روکا، خیر آپ چل پڑے۔ بہت لمبی داستان ہے، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب آپ کوفہ سے کچھ دور پہنچے تو حر جو ابھی تک امام حسین کی غلامی میں نہیں آئے، آپ 1000 فوج کے ساتھ گھڑ سواروں کے ساتھ وہاں پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے حسین اس سے آگے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کہا میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے لوگوں نے خط لکھ کر بلایا ہے۔ کہا اس بات کا مجھے علم نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، لیکن مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں یہاں سے آگے آپ کو نہ جانے دوں۔ اب امام حسین کو وہاں روک دیا گیا۔ امام حسین وہاں سے کربلا کے میدان میں آئے، وہاں پہ آ کے آپ نے اپنے خیمے لگائے، اور ادھر سے ابن زیاد نے 28,000 کی فوج بھیج دی کہ لوگ 28,000 فوج ان 82 لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہوئی۔ اندازہ لگائیں، ایک طرف صرف 82 افراد ہیں، ایک روایت کے مطابق 72 افراد ہیں، اور ایک طرف 82,000 یا 22,000 یا 28,000 مختلف روایات کے مطابق ایک پوری فوج وہاں پہ آئی ہوئی ہے دریا فرات کے کنارے۔ اب وہاں پر
اتنی بڑی فوج اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اندازہ کیجئے آج لوگوں نے امام حسین کی شہادت کو تماشا بنا کے رکھ دیا، شہادت حسین کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ حسین وہاں پہ منتیں کرتے رہے ہیں، وہاں ترلے کرتے رہے کہ پانی دے دو، ہمیں چھوڑ دو۔ نہ پوری تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیجئے اور ایمانداری کے ساتھ اس کربلا کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرو۔ کسی ایک جگہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میرے حسین باطل کے سامنے جھک گیا ہو، بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا وہاں پر بے بس تھے جی، مجبور تھے، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، اس چیز کی تقسیم آپ کو کرنی پڑے گی کہ میرا حسین مظلوم ضرور ہے لیکن میرا حسین مجبور نہیں ہے۔ مجبور تو وہ لوگ تھے جنہوں نے 28,000 کی فوج 82 لوگوں کے مقابلے میں بھیجی۔ بتاؤ نا، وہ تگڑے تھے تو بھیجی تھی نا، ان کو پتا تھا کہ ہمارے اندر اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم آل رسول کا مقابلہ کر سکیں۔ 82,000 فوج یا 28,000 فوج وہاں پر آئی اور دریا فرات پر کنارے پر پہرا دے دیا، پانی پہ پہرا لگا لیا، لوگ جمع ہو گئے اور یہاں پر امام حسین اور ان کے رفقا بغیر خوراک کے، بغیر پانی کے اب اس میدان میں تشریف فرما ہیں، جس میں ننھے بچے بھی ہیں، بیمار عابد بھی ہیں، بیبیاں بھی ہیں اور آپ کی جان سال بھی ہیں۔ اس عالم میں یکم محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام تک مفاہمتی سلسلہ چلتا رہا۔ میرے حسین سے آ کر بار بار بیعت لینے کا مطالبہ چلتا رہا۔ میرے حسین نے کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، پھر یزید کی طرف سے رکا آیا، میرے امام سے کہا کہ بیعت کر لیجئے، میرے امام نے اس رکے کو یوں پھینکا اور کہا میں بارہا کہہ چکا ہوں، اب میرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ اب جب امام نے دیکھا کہ مفاہمت کا تمام تر سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ نے ایک خندق کھودی، خندق کی شروع میں آگ جلائی تاکہ اس سے نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے اور خندق کے اندر کو دشمن آ کر نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابھی مفاہمت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ عقل اور فراست یہ کہتی ہے کہ فہم سے کام لیا جائے، مفاہمت کر لی جائے، لیکن عشق یہ سکھاتا ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ میرے امام عشق سے سرشار ہو کر تیار بیٹھے ہیں اور وہاں سے ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہنے لگتا ہے کہ او حسین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم نے اس آگ سے پہلے ہی آگ جلا دی ہے، آگ میں جانے سے پہلے تم نے آگ کو جلا دیا ہے۔ میرے امام حسین کا دل بہت دکھا اور دکھتے دل کے ساتھ اس بندے کو جواب دیا، او بدبخت، تجھے کیا لگتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ ارے ہم تو جنت کے والی ہیں۔ میرے نانا نے مجھے دنیا میں یہ بشارت دے دی کہ حسین تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا، تو کس دوزخ کی بات کر رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ایک آپ کے ساتھی کھڑے ہیں، آپ کے دل میں یہ بات بہت بری لگی، آپ نے کہا حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے منہ پہ تیر مارتا ہوں۔ میرے حسین نے کہا نانا ٹھہر جا، جنگ میں ہماری طرف سے لڑائی میں پہل نہیں ہونی چاہیے، اور رہی بات تیرے دکھے ہوئے دل کی، اس کی تشفی کا سامان بھی میرے پاس ہے، تیرے ٹوٹے ہوئے دل کا سامان بھی میرے پاس ہے۔ آپ نے اپنے دست مبارک بلند کیے، دعا کی، یا میرے مالک و مولا، جس نے میرے خلاف کی زبان دراز کی ہے اس کو اس کا انجام دکھا دیا جائے۔ ابھی دست حسین نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا فوراً بلک پڑا، وہ گر گیا، اس کا پاؤں
اس کی رکاب میں پھنسا، گھوڑا بھاگتا بھاگتا اس آگ کی طرف گیا، وہ مدد کی طرف ہاتھ بلند کرتا رہا، لیکن اس بدبخت کو اس کے گھوڑے نے اسے آگ کے اندر پھینک دیا، اور وہیں دنیا نے اس کا انجام دیکھ لیا۔ کون کہتا ہے کہ میرا حسین وہاں پر مجبور تھا؟ ارے میرے حسین کو خدا کی حمایت حاصل تھی۔ جس کو خدا کی حمایت حاصل ہو، اسے دنیا والوں کی حمایت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب جانثاران حسین میرے حسین پر اپنی جان لٹانے کے لیے میدان پہ اترتے ہیں، اپنی اپنی عقیدتوں کو پیش کر کے اپنی جانیں لٹاتے ہیں۔ کہیں پہ وہب کٹ رہے ہیں، کہیں پہ علی اکبر کٹ رہے ہیں، جا کر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے میرے حسین کی بارگاہ میں آ کر ان کو لاشوں کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ میرے حسین ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا میرے مالک و مولا اپنے حسین کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر دے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جانثار کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، جن کا نام وہب بن عبداللہ ہے۔ اب قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی ماں آپ کے پاس جاتی ہے، جا کے کہتی ہے، بیٹا میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تجھے دودھ پلایا، میری کل کائنات تو ہے، میری پوری زندگی کی کمائی تو ہے، اور مجھے پتا ہے کہ ابھی 17 دن ہوئے تیری شادی کو، جذبات بھی نئے ہیں، امنگیں بھی نہیں ہیں، لیکن اے میرے بیٹا اس زندگی کو کیا کرنا کہ ادھر فرزند رسول پریشانی میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، ہم یہاں پہ عیش و آرام سے رہ رہے ہوں۔ بیٹے نے کہا، اماں جان اگر وہ میری اس ناچیز زندگی کو قبول کرتے ہیں تو میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ الخیر، وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، بیوی کے پاس جا کے کہتے ہیں میں امام حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی سے جو ہی جا کے کہا، بیوی نے کہا کاش کہ مجھے بھی اجازت ہوتی، میں آپ کے ساتھ جا کر آپ کے ساتھ اپنی جان کو نچھاور کرتی، لیکن شریعت نے عورتوں کو اجازت نہیں دی، عورتوں کو اس بارے میں اختیار نہیں دیا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے ایک بات کی طلبگار ہوں کہ کل بروز قیامت جب ساقی کوثر آپ کی شفاعت کرنے لگے، جب سرکار کے غلام، سرکار کے نواسے آپ کو اپنے دامان رحمت کے اندر لے لیں تو اپنی اس بیوی کو بھی وہاں پر یاد رکھنا، اس شرط کے ساتھ آپ کو رخصت کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں تجھے کل یاد رکھوں گا۔ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، حضور میں نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ امام حسین نے اس کے اس نذرانے کو قبول کیا، اور اس نے بڑی جوان مردی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد میدان میں اترتا ہے، میدان میں اترنے کے بعد دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ دشمن اس کو دیکھ کر لرز اٹھتے ہیں، یہ کون شیر آ گیا ہے، یہ کون نوجوان آ گیا ہے۔ آپ جاتے ہیں، دشمن کو چیرتے ہوئے ان کے مرکزی دفتر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں نے دیکھ کر یہ اندازہ کر لیا کہ اب ہمارا خاتمہ ہونے والا ہے، لہذا اس ابن سعد نے یہ ایک مکمل طور پر ایک منصوبہ، ایک ترتیب دیا کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے مرنے والا نہیں ہے، لہذا دور سے اس پہ حملہ کیا جائے۔ دور سے ان پہ حملہ کیا گیا، ان پر تیر برسائے گئے۔ وہ تیروں کے در سے جب نیچے زمین پر تشریف لائے، ان کی گردن کاٹ کے امام حسین کے پاس بھیج دیا گیا کہ ان کو اب امام حسین ان کو پیار کر رہے ہیں۔ پیار کرنے کے بعد ان کی والدہ کے حوالے ان کا سر کر دیا، ان کا جسد کر دیا۔ ان کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھ کر آپ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ کے شہید ہو گئے۔ اور ادھر حر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ حر کے دل میں آل نبی کا پیار بہت تھا، اور ادھر سے امام حسین نے خطبہ دیتا ہوئے کہا، ہے کوئی
جو آل رسول کی مدد کرنا چاہتا ہو اور کل بروز قیامت سعادت کا حقدار بننا چاہتا ہو، حر نے یہ پیغام سنا، فوراً نبی کے نواسے کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور مجھ سے جو تلخیاں ہوئیں وہ معاف کر دیجئے اور مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ میرے حسین نے اسے معاف کیا اور اس نے بھی جا کر بڑی شاندار بہادری کے ساتھ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لڑا اور لڑنے کے بعد اپنا نذرانہ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب تمام تر شہداء شہید ہو گئے، اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نکلتے ہیں۔ وہاں پر نذرانہ پیش کرنے کے بعد جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے ایک شاندار خطبہ دیا کہ اے لوگوں، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نبی کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ میں اس بی بی کا بیٹا ہوں جس بی بی کی شان یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب اس کی سواری گزرے گی تو اہل محشر کو ندال دی جائے گی کہ اپنی اپنی نظروں کو جھکا لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے لگا ہے۔ میں اس عظیم الشان انسان کا بھائی ہوں جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا ہے کہ اس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میں خود وہ ہوں جس نے اپنے نانا یعنی محبوب کائنات کے اوپر سوار ہو کر سواری کی ہے۔ میری عظمت کو سمجھو، میری شان کو سمجھو، اپنے ہاتھوں کو ناجائز خون سے مت رنگو۔ تو ابن سعد نے کہا کہ آپ کے فضائل سے ہم انکار نہیں کرتے، آپ کے فضائل کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن آپ سے ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ بیعت کر لیجئے۔ اب امام حسین نے کہا میں بیعت تو نہیں کر سکتا، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، جوان مردی سے اور ہمت سے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ جو بھی دشمن راہ میں آتا ہے اسے کاٹتے ہوئے اب دریائے فرات کے پاس جاتے ہیں۔ دریائے فرات کے پاس دریائے فرات سے چلو میں پانی لے کر یزید کی طرف یوں پھینک کر کہتے ہیں او یزید اور یزید کے چیلو، تم دیکھو تم نے مجھ پر پانی پر پابندی لگا دی، پانی کو مجھ پر روک دیا گیا ہے۔ میں آج تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں یہ دریائے فرات کیا چیز ہے۔ ارے ہم حوض کوثر کے مالک ہوتے ہیں، ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، تو مجھ پر پانی کی پابندی لگاتا ہے۔ ارے یاد کرو وہ وقت جب اسماعیل کی ایڑی سے آب زمزم نکل سکتا ہے تو میرے حسین کی نظر سے دریائے فرات ان کے قدموں میں کیوں نہیں آ سکتا؟ بے بس نہیں تھا میرا حسین، اگر چاہتا تو پانی کو قدموں میں بلا سکتا تھا، چاہتا تو جنتی نعمتوں کو قدموں میں بلا سکتا تھا، لیکن میرے حسین کو امتحان میں کامیاب ہونا تھا۔ رب کی مشیت کو دکھا کر دنیا کو بتانا تھا کہ جو رب کے قریب ہوتے ہیں انہیں امتحان دینا پڑتا ہے۔ اب میرا حسین بڑی جواں مردی کے ساتھ رواں دوا ہے، جو دشمن سامنے آتا ہے وہ کٹ کے گر جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے ہزاروں دشمنوں کو کاٹ کر زمین کے حوالے کر دیا۔ وہ دشت کربلا اس وقت دشمنوں کا سمندر محسوس ہوتی تھی، اور محسوس کیا ہوتا تھا کہ کوئی شہ سوار دشمن کے سمندر میں ان کو پھیلاتا ہوا جا رہا ہے۔ اب ابن سعد نے کہا یہ تو بڑا خطرناک کام ہو گیا، ہماری قابو میں نہیں آتا۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے یہ شیر کا بیٹا شیر ہے، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، اس کو ہم ایسے قابو کر نہیں سکتے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، تمام اطراف میں اپنے تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا، تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہا لگاتار تیر برساتے رہو۔ امام حسین پر لگاتار تیر برسائے گئے، اور تیر برسانے کے بعد آپ پر نیزے سے وار کیا گیا۔ اس نیزے کے وار سے امام حسین زمین پر تشریف لے آئے، اور جب آپ زمین پر تشریف لائے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے
اپنے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیا۔ آپ جب شہید ہوئے تو آپ کے پاس آئے، کچھ ایک بدبخت نے آ کے آپ کے سر مبارک کو آپ کے تن سے جدا کیا، اور میرے امام نے سجدے میں اپنا سر کٹا دیا۔ اب میں آپ کو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک شخص لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا کعبۃ اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سرکار کے پاس اس کی خبر پیش کی گئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مرا ہے یہ شہادت کی موت مرا ہے، اور جب کل قیامت میں اٹھے گا تو اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ دنیا میں جو جس حال سے رخصت ہوتا ہے اسی حال میں وہ کل قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اے میرے سننے والوں توجہ تو فرماؤ، میرا حسین قیامت تک سجدے میں ہے، میرے حسین کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، اور جھک کر اہل باطل کو اور دنیا کی یزید اور یزیدیوں کو یہ پیغام دیتا ہے، لیکن یہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہوگا، تمہارا نشان نہ آج ہے نہ کل ہوگا۔ اسلامک ڈاکومنٹریز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز ایک خودکار طریقے سے آپ تک پہنچ سکیں۔ اسلام کے تمام رنگ، المعز اسلامک کے سنگ۔